بعض مفسرین نے نیند کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. موت کی بہن یہ موت جیسی کیسے ہے کہ بس انسان کا سانس چل رہا ہوتا ہے, آنکھ بھی بند ہے, اس کے سامنے آپ کتنی بھی گفتگو کریں, اگر وہ گہری نیند میں ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس کے علاوہ وہ اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, تو اسے دیکھ کر انسان کو مردہ یاد آتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو بالکل اسٹریٹ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی تو انسان دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نیند کے بعد دوبارہ اٹھا دیتا ہے اور دوبارہ یہ تصرفات ہمیں عطا ہو جاتے ہیں, اسی طرح رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہی رب ہے جو قاہر ہے, غالب ہے اپنے بندوں پر. وہ جو چاہے کرے, وہ جسے عذاب دے وہ عدل ہے, اور جسے انعام دے وہ اس کا فضل ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی حق نہیں بنتا, یہ اس کا فضل ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے, کرامن کاتبین, کہ جو آ کر وہ کندھوں پر بیٹھ کر لکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہر مومن کے ساتھ حفاظت کو کرنے والے فرشتے ہیں. جب تک موت کا اٹل وقت نہ آ جائے وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری انجام دیتے ہیں, اور جب موت کا وقت آتا ہے تو انہیں بلا لیا جاتا ہے, اور پھر موت کا ایک بہانہ بن جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے, توفتہ رسولنا, تو ہمارے رسول یعنی فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. حضرت ملک الموت اور ان کے ساتھ ان کے معاونین فرشتے. وہم لا یفرطون, اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. یہ مت سمجھنا کہ وہ آئیں گے سستی کریں گے. دنیا کے مزدور یا دنیا کے جو خادم ہوتے ہیں وہ کبھی کام کاج میں سستی کر جاتے ہیں, یہ فرشتے ایسا نہیں کرتے. جو رب کا حکم ہے وہی کرتے ہیں. تو موت جس دن ہے اس دن موت ضرور آئے گی, اس میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. ثم ردوا الی اللہ, پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق, وہ ان کا سچا مولا ہے, سچا مالک ہے. دنیا کے اندر تو ایک ملک کا بادشاہ ہو, وہ ناراض ہو جائے تو بھاگ کر دوسرے ملک چلے جائیں. ایک علاقے کا کوئی بڑا شخص ناراض ہو جائے تو انسان علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائے. رب ناراض ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ ساری کائنات کا وہی بادشاہ ہے, سب کا وہی مالک ہے. الا لہ الحکم, سن لو حکم اسی کا ہے, فیصلہ اسی کا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اسے گننے کی حاجت نہیں, شمار کرنے کی حاجت نہیں, کاغذ پر لکھنے کی حاجت نہیں, حساب کتاب کرنے کی حاجت نہیں. وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کم حصے میں چاہے تو ساری مخلوق کا حساب لے لے. لہذا تم حساب سے بھی بچ نہیں سکتے. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, من ينجيكم من ظلمات البر والبحر, خشکی اور تری کے اندھیروں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے. تدعونہ, جسے تم یاد کرتے ہو, تضرعا, گر گڑاتے ہوئے, ہچکیاں بند جاتی ہیں, وخفیۃ, اور کبھی کبھی پوشیدہ پوشیدہ. چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے, دل گھبرا رہا ہے, کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر سکتے. لئن انجانا من ہذہ, اگر ہمیں اللہ نے نجات دی, لنکونن من الشاکرین, ضرور بضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے. ہر کوئی اسی طرح کا سوچتا ہے, بس پھر اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے, یہ مصیبت دور ہو جائے. قل اللہ, آپ فرمائیے اللہ تعالی ینجیکم منہا, تمہیں اس پریشانی سے نجات دیتا ہے. ومن کل کرب,
اور تمہیں ہر تکلیف سے اللہ ہی نجات دینے والا ہے حقیقی طور پر. ڈوب رہے ہو اور کوئی آ کر تمہیں نکال بھی دے تو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نکال سکتا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے. ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود پھر تم شرک کرتے ہو، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، تم نے جھوٹے الہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر، وہ رب قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے. یہ آیت کریمہ ہلا دینے والی آیت کریمہ ہے. وہ قادر ہے، جب چاہے اوپر سے عذاب بھیج دے، بارش کو عذاب بنا دے، آندھی کو عذاب بنا دے، گرمی کو عذاب بنا دے. کوئی ستارہ ٹوٹ جائے، وہ نیچے آئے اور زمین کو تباہ کر دے. کئی مواقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ ستارہ ٹوٹ گیا، اس کا ایک ٹکڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ جس علاقے سے اگر ٹکرائے گا تو اتنے شہر ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رخ چینج ہو گیا اور وہ سمندر میں گر گیا. تو یہ رب کا کرم ہے. او من تحت ارجلکم، وہ اس پر بھی قادر ہے، یا عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے آئے، زلزلہ آ جائے، زمین دھس جائے، عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائے. او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں لڑا دے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں. تو اللہ تینوں پر قادر ہے. جب وہ ان تینوں عذاب دینے پر قادر ہے، یہ تین عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، تو ڈرنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت دولت سے قائم نہیں کی جا سکتی، محبت اللہ کی عطا ہے. جب انسان اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبتوں کو نفرت سے بدل دیتا ہے. ذرا سوچئے کہ جس شادی کی بنیاد میں اتنے گناہ کیے جائیں، اس شادی کے بعد برکتیں اور محبتیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ جس بچے کی پیدائش پر اتنے گناہ کیے جائیں، جس بچے کی تربیت میں اتنے گناہ کیے جائیں، وہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتا ہے؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، آپس میں لڑائیاں ہو جائیں. تو آج جو دہشت گردیاں ہیں، چوری ڈکیتیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس طرح کہیں کہ اے اللہ، جو گناہ ہم سے ہوئے جان کر انجانے میں ہم اس پر شرمندہ ہیں، اور اے اللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کتنے انداز سے تمہیں سمجھاتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے محبوب آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ قرآن حق ہے. قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، لست علیکم بوکیل، میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے دل کا ذمہ دار نہیں ہوں. میرا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا، عمل نہیں کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہو. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے. جو بھی کہا گیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، عذاب آئے گا، گناہوں کی نحوستیں آئیں گی، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. وقت سے پہلے پتہ نہیں چلتا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں. یخوضون کا معنی غور و خوض، فضول، جس طرح آج میڈیا پر بیٹھ کر فضول نہ وہ بحث کرنے کا حل ہے، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں. اسی طرح دعوتوں میں، اسی طرح چوراہوں پر، اسی طرح فٹ پاتھ پر
فارغ اوقات میں لوگ فضول بحث دین کے بارے میں کرتے ہیں. فاعرض عنہم، تو تم ان سے اعراض کر لو، وہاں سے اٹھ جاؤ. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا. اس سے معلوم ہوا کہ جو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، کافر ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے تو جا سکتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے سمجھانے کے لیے تو ان کو جا کر نصیحت کر سکتے ہیں، مگر دوستی، یاری، محبت، الفت، اٹھنا بیٹھنا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں قرآن نے منع کیا. فلا تقعد، تو ہرگز نہ بیٹھ، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، کس کے ساتھ نہ بیٹھ؟ ظالم قوم کے ساتھ. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، ان کے حساب سے متقیوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ولکن ذکر، ہاں لیکن نصیحت کرنا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں. یعنی متقی لوگ پریشان نہ ہوں اگر ان کے گھر والے بھی یا ان کے پڑوسی بھی یا ان کے رشتہ دار بھی دین سے دور ہیں، تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں ان کا کام ہے صرف نصیحت کرنا. اگر انہوں نے نصیحت کر دی، اب وہ عمل کریں نہ کریں اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے، نصیحت کرنے والا بری ذمہ ہو جائے گا. ہاں لیکن نصیحت میں پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈھیلے انداز میں کہہ دیا، بلکہ پوری کوشش انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. انہیں نصیحت کرو، اب وہ عمل نہیں کرتے تو انہیں چھوڑ دو. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. وَذَكِّرْ بِهِ، چھوڑ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں نصیحت مت کرو، وَذَكِّرْ بِهِ، انہیں نصیحت ضرور کرو. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس بات کی نصیحت کرو کہ کوئی جان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑی نہ جائے. انہیں ڈراؤ کہ گناہوں کی وجہ سے جانیں پکڑی جائیں گی. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نہ دوست کام آئے گا، نہ کوئی سفارشی وہاں پر سفارش کرے گا اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے ایمان سلب کر لیا. موت کے وقت ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر تم جان چھڑانے کے لیے پورے کا پورا بدلہ دے دو، ساری دنیا بھی دے دو، تو اگر وہ جان، وَإِن تَعْدِلْ، اگر کوئی جان اپنی جان چھڑانے کے لیے سارے کا سارا بدلہ بھی دے دے، لا یؤخذ منہا، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یعنی کل بروز قیامت مال دے کر تم اپنا چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور ویسے بھی کسی کے پاس مال ہوگا بھی نہیں. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا. لہم شراب من حمیم الامان والحفیظ، فرمایا ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمیں نصیحت کو قبول کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ گناہوں کے سبب جانیں پکڑی جائیں گی، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو توبہ پر، ایمان کی سلامتی پر، اس حال میں اللہ ہمیں موت دے کہ اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہو.